پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایشوز اور یہ جو فاٹا پاٹا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, اب پارلیمنٹ کے حوالے سے یا اوورآل مختلف جو ایشوز چل رہے ہیں, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. کامران صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت مختلف ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے. جے یو آئی کے سر بڑے تحفظات ہیں, وہ الیکشن کے معاملہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں. اب وہاں پر بجٹ منظوری کے بعد جو کچھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں, آپ سر یہ بطور سیاستدان کیا سر یہ معاملات دیکھ رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے صوبے کے اندر؟ دیکھیے اس وقت تو آپ کو جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے, یعنی وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی نہیں ہے, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اور وہ تقسیم آپ کو بہت زیادہ واضح نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کے سامنے آتی ہے, وہ وہاں پہ جو کرپشن کے جو قصے ہیں, جو معاملات ہیں وہ آ رہے ہیں, اور بلین روپیز جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے اسکینڈلز بلینز کے جو ہے نا وہ آ گئے ہیں. نیب نے بھی انٹروین کیا ہے کچھ معاملات میں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تو چل رہا ہے, اور اس کے اوپر ہم خود بھی جو ہے 29 سے اس ایشو کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. جلسہ رکھا ہوا ہے ہندکو بیلٹ میں, اور خیبر پختونخوا کا تو معاملہ اس طرح سے ہے. اچھا, لیکن سر یہ جو پھر اس وقت جو انتخابات ہوئے جس پر آپ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی اوورآل بھی, اب وہاں پر کل بھی اگر آپ کی نظر سے بیان گزرا ہو تو علیمہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ایم پی اے جو ہے وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ پھر گھروں کو چلے جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہاں پر کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ دباؤ کے اندر ہیں, یا آپ جیسے آپ نے کہا کہ سیم پیج پر نہیں ہے, ایک پیج پر نہیں ہے؟ بہتر تو اب وہ ایم پی حضرات بتا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر ہے, مگر یہاں تو بات ایم پی اے کی نہیں ہے, یہاں تو بات جو ہے نا سی ایم تک آ جاتی ہے. اور سی ایم صاحب جو ہے وہاں کے اگر وہ بھی جو ہے نا وہ پریشر نہیں وہ برداشت کر پاتے, یا وہ بھی ان کے اوپر بھی کوئی پریشر ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ویسے اس سے پہلے بھی جو ان کے معاملات تھے, یا جس طرح سے انہوں نے وہ پی ٹی آئی کی پالیسی سے, جو کہ اس پالیسی پہ سے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, مگر یہ جس طرح سے انحراف کرتے رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ اپنے ورکرز کو جو ہے ان کے ساتھ سلوک کرتے رہے, اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی اور لائن کو ٹو کرتے ہیں. لیکن سر آپ سے پہلے ہماری اسد کیسر صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, اور وہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اس وقت جو بھی پارٹی پالیسی ہے اس سے ان کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے اتھینٹک ہے, اور ان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی. تو اسد کیسر صاحب سر ایک اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, اگر وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے اثر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ معاملات میں چونکہ انگیج رہا ہوں, مجھے اسد کیسر صاحب کا بڑا احترام بھی ہے, مگر جب اس طرح سے مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے پاس واحد جو راستہ ہوتا ہے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا, کہ چونکہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے جو ہے نا اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. ایسا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس میں ٹیئرز ہوتے ہیں, تہ در تہ جو ہے نا وہ قیادت ہوتی ہے, پہلی دوسری تیسری کئی درجات ہوتے ہیں ورکرز کے اوپر جو ہے, اور پھر ان کا براہ راست جو ہے ورکرز کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے. وہ ساری قیادت جو ہے وہ اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی پہلی ٹیئر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا انفیکٹو کر دیا گیا یا ہو گئی, یا دوسری بھی اور تیسری بھی, تو اس کے بعد اگلی قیادت جو اگلی ٹیئر ہوتی ہے وہ بڑھ کے آگے ایک قدم آگے بڑھتی ہے, اور وہ جو ہے کمانڈ سنبھال لیتی ہے. تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ یہاں پہ کہاں ہوا ہے. اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کو پولیٹیکل پارٹی کی طرح جو ہے ایکٹ کرنا چاہیے. وہ پولیٹیکل پارٹی نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ نہیں کیا. یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں یہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں, جو میں سوچتا ہوں, یا جو میری نظر ہے. ظاہر ہے پوری صورتحال پہ ہم ایک سیاسی ورکر کے طور پہ, اس کے طالب علم کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں, تو اس پہ پھر رائے قائم کرتے ہیں.
لیکن سر اس وقت جو حکومت کے اوپر جو آپ کی بھی مختلف پالیسیز کے حوالے سے مختلف فیصلوں کے حوالے سے بڑی ایک تنقید یا تحفظات سامنے آتے ہیں، لیکن اس وقت جو حکومت کے معاملات ہیں وہ سفارتی سطح پر ہوں یا پھر امریکہ کی جانب سے جو پاکستان کی فیور میں بیانات ہوں، وہ اگر آپ دیکھ لیں، پھر پاکستان کے اندر جو سیم پیج کی بات کی جا رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت سر پہلے سے مضبوط ہو چکی ہے اس وقت؟ یقیناً حکومت جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے اس اپنے پاؤں پہ نہیں ہوگی، یا آپ کے جو دوسرے ملکوں کے بیانات بھی آتے ہیں، مگر یہ ساری مشکلات کے باوجود یہ مشکلات ہر پارٹی پہ ہر مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں، اور اس مشکل سے جو ہے وہ پولیٹیکلی نکلنا ہوتا ہے۔ یہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ معاملات سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے پارٹیوں پہ بڑے بڑے برے وقت آتے ہیں، بڑے اچھے وقت آتے ہیں، تو اچھے وقت میں تو سارے جو ہے وہ اس میں تھے اور اس کے ساتھ تھے۔ اب جب ان کے بقول جو ہے ان کا کوئی اچھا وقت نہیں ہے تو اس میں کس طرح سے یہ بیہیو کر رہے ہیں، یہ یقیناً پولیٹیکل سائنس کے طلبہ کے لیے ایک سوال ہے، اور اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ نہیں، لیکن سر جو وفاقی حکومت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، سیم پیج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو وفاقی حکومت سر آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے سے اب بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے؟ وہ دیکھیے اس کا جو کمفرٹ لیول ہے اس کی ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ریزسٹ نہ کریے، آپ جہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کا انگوٹھا پکڑ کے لگاتے جائیں، وہ آپ انگوٹھا لگاتے جائیے، تو کمفرٹ لیول تو جو ہے پھر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو وہ اس کی ریزن جو ہے وہ ہر شخص کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور اس پاکستان میں جو پالیٹکس کو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے اس کو اس کی ریزنز کو پتہ ہے، اس کی ریزنز ان کو پتہ ہے۔ اور ایون جو ہے نا یہ بات موجودہ حکومت میں جو پارٹیاں ہیں ان کے اپنے ورکر بھی جانتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ تو یہ ایسا اوپن سیکرٹ ہے کہ جس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد زاہد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔